اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں یہ لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ اہل بیت عربی کا لفظ ہے، بیت کا مطلب ہے گھر، اہل کا مطلب ہے والے، اہل بیت گھر والے۔ قرآن پاک میں یہ لفظ 3 بار آیا ہے، 3 مختلف مقامات پر آیا ہے۔ سب سے پہلا قرآن مقدس میں سورہ ہود کی آیت نمبر 73 ہے، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ سورہ ہود میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 73 میں یہ تذکرہ فرمایا، فرشتے کہنے لگے کیا اللہ کے کام کے بارے میں اچنبھا کرتی ہو؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر، اس گھر والے یعنی اس گھر والوں تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں، بے شک وہی ہے سب خوبیوں والا اور عزت والا۔ اس آیت مبارکہ میں جو لفظ اہل بیت آیا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دوسرے مقام پر سورہ قصص آیت نمبر 12 نمبر آیت ہے، سورہ قصص ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھی، تو بولی کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچہ کو پال دیں اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں۔ یہاں پر گھر والوں سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ام موسیٰ ہیں۔ تیسرے مقام پر سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 33 میں یہ لفظ آیا ہے اہل بیت، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی اور رجس کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ اب اتنا قرآن مقدس کی ان آیات کے مطالعہ کے بعد اتنا تو ہر انسان کے ذہن میں یہ بات آ چکی ہے کہ لفظ اہل بیت جب بولا گیا اس سے مراد گھر والے ہیں، اور عمومی طور پہ جب یہ آیا ہے تو اس سے مراد گھر کے افراد لیے جاتے ہیں۔ لیکن حضرات حسنین کریمین جناب سیدہ خاتون جنت جناب سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، ان ہستیوں کے حوالے سے جنہیں پنجتن پاک کہا جاتا ہے، وہ حدیث پاک آتی ہے جو اس کی وضاحت میں اور تشریح میں اور توضیح میں اور تفسیر میں ہے کہ سرکار دو عالم تشریف فرما ہیں اور جناب امام حسن مجتبی آئے، فَأَدْخَلَهُ فِي رِدَائِهِ ثم جاء الحسین فَأَدْخَلَهُ فِي رِدَائِهِ، امام حسین آئے تو حضور نے انہیں بھی اپنی چادر میں داخل کر لیا۔ ثم جاءت الفاطمہ فَأَدْخَلَهَا فِي رِدَائِهِ، سیدہ فاطمۃ الزہرا آئیں تو حضور نے انہیں بھی اپنی چادر میں داخل کر لیا۔ ثم جاء علی، مولا علی شیر خدا آئے فَأَدْخَلَهُ فِي رِدَائِهِ، حضور نے انہیں بھی چادر میں داخل کر لیا۔ اس کے بعد وہ جملے میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور ایک اور جگہ پر ہے اللہم ہؤلاء اہلی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یعنی گھر والے ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں، اور قرآن مقدس میں اس کی مثالیں موجود ہیں جو میں نے آیات مقدسات پڑھی ہیں۔ لیکن حضرات حسنین کریمین کا ذکر کر کے گویا حضور نے فرمایا کہ یہ نواسے ہیں میرے، انہیں الگ نہ سمجھنا، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں اور میرے بیٹے ہیں۔
اور سرکار دو عالم نے انہیں چادر میں داخل فرما کے گویا امت کو یہ پیغام دیا ہے، خیال کرنا یہ چادر میں یہ 4 نفوس قدسیہ جو آ گئے ہیں اور 5ویں میرے نبی کی ذات اقدس ہے، یہ 5 تن پاک ہیں، بے دم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اہل بیت کے ساتھ محبت یہ ہمارے عقیدے اور ایمان کا جزو لا ینفک ہے، ان کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔